ذائل قرآن معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا حدیث ہے۔ تمام اہل مسلمہ سے درخواست ہے کہ اس کو سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے، سننے اور دیکھنے میں ہماری ہی کامیابی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف میں ایک سورت 30 آیت کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کرا دے۔ وہ سورت تبارک الذی ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی اور الف لام میم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں سورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورۃ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم سجدہ اور سورۃ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا اور سورۃ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس صورت نے اپنے پر اس شخص پر پھیلائی دیے کہ اے رب، یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا۔ اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے قبر میں جگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کرو، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بمنزلہ پرندہ کی بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے۔ اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک نہ سوتے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے۔ طاؤس رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہے۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کا تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر سے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس کے عذاب سے نجات پائے آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل ہوتے ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ متوحش کوئی منظر نہیں۔ اللہم احفظنا منہ بفضلک ومنک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔